اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ان کو حرام سمجھنا بھی ایمان کی شرط ہے۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا یہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ ان دونوں معاملات میں اگر تم نے الٹ کر دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا اگر تم ان کو حرام سمجھتے ہو تو یہ شیطان کے قدموں کے پیچھے تم چل رہے ہو۔ یہ اللہ نے جو حرام کی ان کو حلال سمجھتے ہو تو یہ بھی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے، اور اسی سے اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مت چلو تم شیطان کے نقش قدم پہ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے وہ کبھی بھی خیر خواہی اور اچھائی کا حکم نہیں کر سکتا ہے، وہ ضرور حسد کے اندر جلتی ہوئی ایسی باتوں کا حکم کرے گا جس سے اس کے فریق مخالف کو نقصان ہو۔ وہ بھلائی نہیں سوچتا، نقصان ہی سوچتا ہے، اور اس نقصان کا آگے اللہ نے ذکر کیا کہ شیطان کے پیچھے جب تم چلو گے تو شیطان کیا کرے گا، اس میں 3 باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے انما یأمرکم بالسوء، وہ شیطان تمہیں برائی کا حکم کرے گا، اچھائی کا حکم نہیں کرے گا۔ اور سوء اس چیز کو کہتے ہیں جس کو انسان کی طبیعت بھی یہ سمجھتی ہو کہ یہ کام غلط ہے، شریعت کا حکم آئے یا نہ آئے، ہمارا مزاج بھی اور ہماری طبیعت بھی، ہمارا اخلاق بھی، ہمارا عقل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ جائز نہیں۔ تو شیطان آپ کے عقلوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، جس کو تمہارا عقل غلط کہتا ہے وہی کام شیطان تم سے کرواتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی دشمنی کی دلیل ہے۔ والفحشاء، اور شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ بے حیائی، جو کام حیا دار بندہ نہیں کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر حیا ہو، اگر وہی کام وہ بندہ کر لے تو سمجھو کہ وہ بندہ بے حیا ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان کے 70 شعبے بنائے ہیں، اللہ نے ایمان کے 70 حصے بنائے ہیں، اور ان میں ایک حصہ اللہ نے حیا کو بنایا ہے۔ وہ سب حصے اللہ ذکر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے کرتے آخر میں فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ عمل کی بات تو بعد میں ہوتی ہے، عقیدے کا حصہ ہے، نظریے کا حصہ ہے۔ تو جب شیطان نے ہم سے عقیدہ ہی کھو لیا ہے، نظریہ ہی کھو لیا ہے، حیا دار رہنے کے بجائے ہمیں بے حیا بنا دیا ہے، تو سمجھو کہ ہمارے اندر سے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ غائب ہو گیا ہے، گویا شیطان ہمیں بے ایمان بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا جو ہے یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور ان شعبوں میں جو اللہ نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شعبے بیان کیے ہیں، ان میں آپ نے فرمایا اولھا لا الہ الا اللہ، ایمان کا جو اعلیٰ حصہ ہے
وہی کلمہ اسلام کا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَدْنَاهَا، اور کم سے کم جو ایمان کا حصہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، وہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور آخری حصہ ہے۔ گزرنے والے نے سمجھا ہے کہ یہ روڑا پڑا ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹھوکر کھا کے انسان گر سکتا ہے، موٹر سائیکل گر سکتا ہے، کسی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو سکتا ہے، اس نے پاؤں مارا، اسے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اس نے دوسری کے لیے خیر خواہی سوچی ہے۔ شیطان اتنی بھی تمہارے لیے خیر خواہی نہیں سوچتا، وہ تمہارے راستوں میں گناہوں کے کانٹے بچھاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پہ چلیں، جو میں شیطان نے کہہ رہا ہوں وہ کریں، جو اللہ رحمان انہیں کہتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، اس کام کی طرف کرنے کے لیے کبھی بھی انسان کو چلنے نہیں دیتا ہے۔ تو راستے سے کوئی روڑا پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، چھلکا پڑا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی پھسل کر گر سکتا ہے، تو ایسی چیزوں کو راستے سے ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح راستے پہ آپ کی گلی میں پانی کھڑا ہے اور آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، آپ کی نالی صاف کریں، پانی نالی میں چلا جائے گا، سارے لوگوں کے کپڑے بچ جائیں گے اور وہ وہاں سے پھسل کر گرنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن آج مسلمان کا حال یہ بن گیا ہے، اتنا غلیظ ترین اور گندا ہو گیا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے معاملے میں فرمایا کہ ہر بندہ اپنے گیٹ کے سامنے اس گلی کی بھی صفائی کر کے رکھے، اپنے گیٹ کے سامنے گلی کو بھی صاف کر کے رکھے۔ جو ہر بندہ اپنے گیٹ کے سامنے اپنی گلی کو صاف کرے گا تو ساری گلی صاف ہو جائے گی۔ صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ساری گلی میں جھاڑو دے کر نالی کے اندر پھینک دو۔ یہی ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ دکاندار ہیں، ساری صفائی کر کے کوڑا پکڑ کے وہ سڑک کے اوپر جا کے گرا دے گا۔ یا نالا اگر کہیں سے کھلا ہے نا تو اس کو سارے گند کو اکٹھا کر کے نالے کے اندر داخل کر دے گا، وہ 10 دنوں بعد، 20 دنوں بعد، مہینے 2 مہینے بعد بند ہو جائے گا۔ یہ عقل نہیں اس کا کام کرتا کہ میں غلط کر رہا ہوں اور سارے مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہوں، یہ بھی ایمان کے خلاف کام ہے اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی کر کے رکھو، اور انہیں الٹا گند جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ اگر میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ایک آدمی صفائی کی، وہ سارا اپنا جو اس کے پاس شاور ماپر تھے نا کوڑا اٹھا کر سڑک کے درمیان میں آ کر کھڑا کر کے یوں پھینک رہا ہے۔ میں ادھر سے گزر رہا ہوں، واہ مسلمان واہ، کمال ہی کر دیا تم نے۔ اور وہ بھی جی ٹی روڈ کے اوپر۔ سعودیہ میں باہر کچرا پھینکنے پہ پابندی ہے، وہاں کو باہر دیکھے نا اپنی دکان کے آگے، وہ اسے اٹھا کر اس باسکٹ میں ڈالے گا جو وہاں سامنے اس کے لگی ہوئی ہے، یا شاور میں پکڑ کر اپنے اندر رکھے گا، جو آگے نا کوئی تو جرمانہ لگ جائے گا، اور وہ لینے والے کچرا آئیں گے تو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ وہ باہر سے پکڑ کر اندر رکھتے ہیں اور ہمارے اندر سے پکڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کا حال ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو مسلمان اگر تکلیف دہ چیز، کیا کوڑے کرکٹ سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، گن نہیں آتی، یہ غلط کام نہیں ہے، اور وہی مسلمان کر رہا، اپنے ایمان کے خلاف کر رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے کسی ایمان کا پتہ ہی کوئی، ایمان ہوتا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، صفائی ستھرائی پاکیزگی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ تو جو ہم صفائی ستھرائی نہیں رکھتے ہیں تو آدھا ایمان تو ہمارا ویسے ہی کوئی نہیں ہے، پھر کہاں رہ گیا ہمارا ایمان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی کو بھی بیان کر دیا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھنا اگر ثواب ہے نا تو سب سے جو چھوٹی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ جتنا کلمہ پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی ثواب ہے، وہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔
یہ ادنا درجے کی نیکی ہے، جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے، جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور ساری شریعت پہ چلنے کا حکم ہے، صرف یہ نہیں کہ کلمے کا ورد کری رکھے اور جو جہان کا گند اپنے گلیوں میں بازاروں میں دکانوں کے سامنے ڈالتا چلا جائے، جو جی ہم تو بڑے موحد ہیں، جی کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے یہ عمل کرنا۔ شیطان کی پڑھائی ہوئی یہ بات ہے، شیطان کی پڑھائی ہوئی یہ پٹی ہے کہ والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا بھی حکم کرتا ہے اور بے حیائی کا بھی حکم کرتا ہے۔ یہ عورتوں کا بے حجاب ہونا یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی بات ہے، شیطان کی۔ قرآن نے تو، اللہ کے پیغمبر نے تو عورت کو حجاب کے اندر رہنے کا حکم کیا ہے، پردے میں رہنے کا حکم کیا ہے۔ جو عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے وہ شیطان کے حکم کے اوپر چل رہی ہے، رحمان کے حکم پر نہیں چل رہی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنے ازواج مطہرات کو یہ بات فرما دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو یہ بات فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور سارے مومنوں کی عورتوں کو یہ بات فرما دیں۔ کہ یہاں پاکستان میں مومن کوئی نہیں رہتے ہیں؟ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو اس کا ایمان دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، موحد ہوں، کلمہ اسلام پڑھنے والا امت محمدیہ کا یہ فرد ہوں، ان سب کو یہ خطاب ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، سارے مومنوں کی عورتوں کو یہ بات کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کے اوپر بڑی چادروں کو لے لیا کریں تاکہ باہر نکلتے ہی وہ پہچان کے اندر نہ آئے کہ یہ کون آ رہی ہے۔ تو جب اپنے چہرے کو ننگا کر کے چل رہی تو پھر تو پہچان کے اندر آ گئی، تو پہچان سارے چہرے سے ہوتی ہے اور کس سے ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ازواج کو بھی یہ حکم فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی بنات کو بھی یہ حکم ہے۔ کیوں بھی ازواج مطہرات کی نیت پہ کوئی شک ہو سکتا تھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی نیت پر کوئی شک ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے قانون سب کے لیے بنایا ہے، چاہے نبی کی بیوی کیوں نہیں ہے، پاک اور مطہر اور صاف اور ستھری کیوں نہیں ہے، اور اتنی پاک جس کی پاکی کا اعلان اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عائشہ کی اتنی پاکیزگی ہے، جس طرح اللہ شریکوں سے پاک ہے حضرت عائشہ بھی اس عیب سے پاک ہے۔ جس کی پاکی اللہ بیان کر رہے ہیں اس کی نیت میں کبھی کوئی شک ہو سکتا نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر عائشہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے میرے پیغمبر، آپ عائشہ کو حکم کریں کہ وہ پردہ کر کے نکلے۔ حضرت عائشہ کو پردے کا حکم ہے، حضرت فاطمہ کو پردے کا حکم ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ازواج کو پردے کا حکم ہے۔ تو میں اور آپ کی بیوی یہ زیادہ نیک نیت والی آ گئی کہ بے پردے کر کے گھروں سے باہر نکل جائے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا جو حکم مانے گا وہ رحمان والا ہے، جو شیطان کا حکم مانے گا بے پردہ ہو کر نکلنے والی، اور وہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چل رہی، رحمان کے قدموں کے پیچھے نہیں چل رہے۔ والفحشاء، اور یہاں پر خصوصیت سے فحشاء سے ایک معنی، ایک مطلب فقہاء نے، محدثین نے یہ لیا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، یہاں بے حیائی سے مراد ننگے ہو کر طواف کرنا۔ وہ اپنی طرف سے اس کو عبادت سمجھتے تھے، جو تھے نا مشرکین عرب، اسے غلط نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے جن کے اندر ہم نے گناہ کیا یہ کپڑے پلید ہو گئے، نجس ہو گئے، تو ان پلید نجس کپڑوں کے اندر ہم عبادت نہیں کرنا چاہتے، لہذا وہ نہا دھو کر آتے تھے نا تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے کہ گندے کپڑوں میں ہم نے طواف نہیں کرنا، ہم نے پاک صاف ستھرے ہو کے طواف کرنا۔ وہ اپنی طرف سے عبادت سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ بے حیائی ہے۔ تو مشرکین عرب اگر سارے کپڑے اتار دیں بے حیائی ہے، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ عورتیں جو ہیں اپنے چہرے کو ننگا کرو گے تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ سارا ننگا ہو کر جس طرح طواف کرنا بے حیائی ہے نا، تو عورت کے چہرے کو ننگا کرنا بھی بے حیائی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تیسری بات
اللہ یہ فرماتے ہیں شیطان پہلے کام کا کیا حکم کرتے ہیں؟ برائی کا، بالسوء۔ دوسرا حکم شیطان کرتا ہے بے حیائی کا۔ تیسرا کیا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تیسرا حکم شیطان یہ کرتا ہے کہ تم کہتے پھرو اللہ کے ذمے وہ باتیں لا تعلمون جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، ذمے اللہ کے تھوپا ہوا ہے۔ جھوٹی بات اللہ کے ذمے تھوپ دینا اور جھوٹی تہمت خدا کے ذمے لگا دینا، یہی کیا کہ کوئی یہ کہہ دے لو جی اللہ نے ان بزرگوں کو اختیار دے رکھا ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہی جھوٹ تھوپنا ہے۔ کہاں لکھا ہوا اللہ نے اختیار دے رکھا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بزرگ بھی علم غیب رکھتا ہے، لو جی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے۔ کہاں دے رکھا ہے؟ یہ جو اللہ کے ذمہ تھوپ رہے ہو نا اللہ نے دے رکھا ہے، کہاں لکھا وہ دے رکھا ہے؟ یہی اللہ کے ذمہ جھوٹ تھوپنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کہاں لکھا ضرورت کوئی نہیں ہے؟ ہمیں تو ضرورت ہے نا عبادت کرنے کی، اللہ کا حکم آ گیا ہے، بن گئی ہے ضرورت۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان میری عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جھوٹی باتیں جو تھوپ دینی اللہ کے ذمے، یہ بھی شیطانی ایک حربہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ شیطان تم سے کروانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کس راہ کے اوپر چل پڑے ہو، کس راستے کی طرف جا رہے ہو؟ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس قرآن کے پیچھے چلو جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں میاں، بل ما قبل کلام کی نفی کرتا ہے، اگلی کلام کا اثبات کرتا ہے۔ بل کوئی نہ ہم نے اللہ کے قرآن کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ ہم نے تو چلنا ہے ما الفینا علیہ آبانا، جس مذہب پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم اسی کے پیچھے چلیں گے۔ استغفر اللہ، صراحتاً قرآن کا انکار ہے۔ وہ تو لوگ تھے نا، مشرکین عرب کی بات اصل میں چل رہی ہے، وہ تو قرآن کو سرے سے نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے تو صراحتاً اعلان کر دیا کہ ہم نے باپ دادا کی بات کو ماننا ہے، قرآن کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ وہ علی الاعلان زبان سے انکار کر لیتے تھے اور ہم نے عمل سے انکار کر رکھا ہے۔ زبان سے تو انکار نہیں کرتے، ہمارا قرآن کے اوپر بڑا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے گھروں میں عورتیں جو ہیں وہ اگر شرعی پردہ نہیں کر کے باہر نکلتی ہیں، ان کا قرآن کے اوپر عمل ہے؟ بولو پھر کہاں عمل ہے؟ بے حیائی کا کام جو ہم کر رہے ہیں ہمارا قرآن کے اوپر عمل ہے، برائی جو ہم کر رہے ہیں ہمارا قرآن کے اوپر عمل ہے۔ یہ جو ہم نے نظریہ باندھ رکھا ہے کہ فلاں بزرگ کو اللہ نے سارے اختیار دے رکھے، یہ قرآن کا عمل ہے۔ عملی طور پر ہم بھی قرآن کے منکر ہیں، ہم بھی الفینا علیہ وجدنا علیہ آبانا کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، سنو اگر تمہارے باپ دادا پڑھے لکھے ہوتے نا تو پھر تو شاید کوئی بات عقل کے اندر آتی، سمجھ کے نہ آتی کہ چلو تم ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں سنو اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ تمہارے باپ دادا ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے ہیں، ولا یہتدون، اور ہدایت کا راستہ بھی نہیں پاتے ہیں، وہ خود گمراہ اور بے عقل، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی گمراہ اور بے عقل ہو کر چلنے والے ہیں۔ لہذا اللہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، اللہ سے بڑا کوئی عقل مند نہیں اور اللہ سے زیادہ کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے چلو، جو شیطان تمہیں کہہ رہا ہے اس کو چھوڑو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ جن چیزوں کو، جن جانوروں کو، جس مال کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو، کسی کے کہنے سے وہ حرام نہیں ہو سکتا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے انہیں حرام سمجھو، کسی کے حلال کہنے سے وہ حلال نہیں ہوگی۔ آگے پھر اللہ نے کچھ مثال دے کر انہی چیزوں کا ذکر کیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔